اب یاد رکھنے سے ہماری توقعات انسانی شعور کے مطابق بہت نیچے آ جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، مجھے بیمار نہیں ہونا چاہیے، میں ہر وقت رب کریم کو یاد کرتا ہوں، میرے کاروبار میں زیادہ منافع آنا چاہیے، میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں، میری دنیاوی مصائب جو ہے اللہ کریم فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، کوئی مجھے یاد کرنے سے میرے نظام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ ایک نظام حیات میں نے ترتیب دے دیا ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا، جس میں کسی کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یاد اپنا صلہ خود ہی بہت بڑا انعام ہے کہ تمہیں یہ توفیق عطا ہے کہ تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ کی یاد کا یہی بہت بڑا انعام ہے کہ یاد کرنے کی توفیق تو جو یاد کریں گے انہیں بھی موسموں سے گزرنا ہوگا، گرمی محسوس ہوگی، سردی لگے گی، بڑھاپا آئے گا، جوانی گزرے گی، کبھی کوئی چیز ملے گی، کبھی بھوک و افلاس آ جائے گا، صحت و بیماری، یہ جو ایک جسے آپ فطری طریقہ کار، ایک نیچرل پروسیس جو ہے اس میں سے آپ کو گزرنا ہوگا، اسی فطری طریقہ کار کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی۔ تو یاد کر کے یہ نہ سوچو کہ اب جو تم چاہتے ہو اس طرح سے نظام کائنات تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا تو ایک ساتھی کا خط آیا، اس میں یہ بڑی شکایت تھی کہ حضرت میرے مراقبات بڑے اچھے ہیں، منازل میری ٹھیک ہے، انوارات مجھے منازل کی تفصیلات تک نظر آتی ہیں، بارگاہ نبوی میں حاضری نصیب ہوتی ہے، بالائے عرش جاتا ہوں، لیکن میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو میں مانگتا ہوں وہ کیوں نہیں ملتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خط بڑا ناگوار سا گزرا تو انہوں نے پڑھ کے مجھے پکڑا دیا کہ اسے آپ جواب تم لکھ دو۔ تو میں نے اسے جواب میں صرف چند جملے لکھے تھے کہ جب تم پیدا بھی ہوئے تھے اور تم پڑھے لکھے باشعور انسان نہیں بنے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، لڑکے تھے، اپنی ضروریات بھی نہیں سمجھتے تھے، تو جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تب سے لے کر اس وقت تک وہ اکیلا ہی چلا رہا تھا۔ اب تم میں کچھ تھوڑی سی سمجھ آ گئی، تم چاہتے ہو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ، لیکن کل پھر تم نہیں ہوگے، پھر اسے اکیلا ہی چلانا پڑے گی، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے عرصے میں بھی تمہاری مدد لے، اسے اس کا اپنا کام کرنے دو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تمہیں اس نے دعا مانگنے کا حق اس لیے دیا ہے کہ تم اس سے بات کرنے کی سعادت سے مشرف ہو جاؤ، لیکن دعا کو حکم مت سمجھو کہ تم نے کہہ دیا اور اب اللہ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی عبادت کریں اور پھر وہ ہماری کرے، یعنی پہلے ہم اس کی بات مانیں پھر وہ ہماری بات مانے۔ یہ تو برابری کا سودا مت سوچو، بندے ہی رہو۔ عبادت کرنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ رضا الہی نصیب ہوتی ہے، نظام کائنات اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے محبت کا اللہ کے ساتھ، اس پر مصیبت بھی آئے تو اسے تڑپاتی اور بے قرار نہیں کرتی، سزا نہیں بنتی، تحفہ بن جاتی۔